نحمدہ و نصلی اللہ رسول امام ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ کے والد ابو عبد الرحمن فروغ کو بنو امیہ کے عہد میں خراسان کی طرف ایک مہم پر جانا پڑا۔ اس وقت حضرت ربیعہ شکم مادر میں تھے۔ فروغ نے چلتے وقت اپنی بیوی کے پاس 23,000 دینار گھر کے اخراجات کے لیے چھوڑ دیے تھے۔ خراسان پہنچ کر کچھ ایسے اتفاقات پیش آئے کہ فروغ پورے 27 برس تک وطن واپس نہ آ سکے۔ حضرت ربیعہ کی والدہ نہایت روشن خیال اور عقلمند تھی۔ حضرت ربیعہ سن شعور کو پہنچے تو انہوں نے ان کے لیے تعلیم کا اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام کیا اور اس سلسلے میں جتنا روپیہ ان کے پاس تھا سب خرچ کر ڈالا۔ 27 برس کے بعد جب فروغ مدینہ واپس آئے تو اس شان سے کہ گھوڑے پر سوار تھے اور ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، مکان پر پہنچ کر نیزے کی نوک سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دستک سن کر حضرت ربیعہ دروازے پر آئے۔ اپنے باپ بیٹے آمنے سامنے لیکن ایک دوسرے سے بالکل ناشنا تھے۔ حضرت ربیعہ نے فروغ کو اجنبی سمجھ کر کہا، یا عدو اللہ اتحجم علی منزلی؟ فقال لا وقال فروغ یا عدو اللہ انت رجل دخلت علی حرمتی، اے اللہ کے دشمن تو میرے مکان پر حملہ کرتا ہے۔ فروغ بولے نہیں بلکہ اے اللہ کے دشمن تو میرے حرم میں گھسا ہوا ہے۔ اسی میں بات بڑھ گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ دونوں ایک دوسرے دست و گریبان ہو گئے۔ اس شور و غل اور ہنگامے کی آواز سے آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے۔ شدہ خبر امام مالک بن انس رحمۃ اللہ کو پہنچ گئی۔ ربیعہ اس وقت عمر کے لحاظ سے جوان تھے لیکن ان کے علم و فضل کا چرچا دور دور تک پھیل گیا تھا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے ائمہ حدیث ان کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعض دوسرے مشائخ اس وقت اس لیے یہاں آئے کہ اپنے استاد ربیعہ کی امداد کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ جس وقت یہاں پہنچے تو حضرت ربیعہ اس وقت حضرت فروغ سے کہہ رہی تھی، خدا کی قسم میں تم کو بادشاہ کے پاس لے جائے گا نہیں معلوم۔ اس وقت حضرت فروغ کہتے ہیں، اور میں تم کو کس طرح بادشاہ کے سامنے پیش کرنے سے باز رہ سکتا ہوں، لیکن تم یہاں میری بیوی کے پاس ہو۔ لوگ درمیان میں بیچ بچاؤ کرا رہے تھے۔ شور و شغب برابر بڑھتا ہی رہا، یہاں تک کہ لوگوں نے امام علی حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ کو آتے ہوئے دیکھا تو سب چپ ہو گئے۔ امام مالک نے آتی حضرت فروغ سے مخاطب فرمایا، بڑے میاں آپ کسی دوسرے گھر میں قیام کر لیجئے۔ حضرت فروغ بولے، یہ تو میرا ہی گھر ہے، میرا نام فروغ ہے اور میں فلاں کا غلام ہوں۔ ربیعہ کی ماں نے اندر سے جو سنا باہر نکل آئیں اور انہوں نے کہا، ہاں یہ فروغ میرے شوہر ہیں اور یہ ربیعہ میرے لڑکے ہیں۔ فروغ جب خراسان کی مہم پر جا رہے تھے ربیعہ میرے شکم میں تھے۔ اس حقیقت کے کھل جانے پر باپ بیٹے دونوں نے معانقہ کی اور خوب مل کر اور فروغ گھر میں داخل ہوئی اور بیوی سے حضرت ربیعہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھے، میرا لڑکا؟ وہ بولی ہاں۔ تھوڑی دیر کے بعد فروغ نے بیوی سے ان روپیوں کے بارے متعلق دریافت کیا جو خراسان جاتے ہوئے ان کو دے گئی تھی اور کہا کہ چلو میرے ساتھ یہ 4,000 دینار ہیں، یہاں یہ سب روپیہ حضرت ربیعہ کی تعلیم پر خرچ ہو چکا تھا۔ بیوی بولی، میں نے وہ مال دفن کر دیا ہے، چند روز میں نکال دوں گی، ابھی ایسی جلدی ہی کیا ہے۔ معمول کے حضرت ربیعہ وقت پر مسجد میں تشریف لے گئے اور درس شروع کر دیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حسن بن زید بن ابی علی اور دوسرے اعیان مدینہ شریک تھے۔ والدہ نے ربیعہ کے درس کا وقت پہچان کر فروغ سے کہا کہ وہ نماز مسجد نبی میں پڑھنا۔ اب حضرت فروغ یہاں آئے، نماز پڑھی، انہوں نے دیکھا کہ درس حدیث کا ایک زبردست حلقہ قائم ہے۔ جس کو سننے کا شوق ہوا تو حلقے قریب چلے آئے۔ لوگوں نے ان کو دیکھ کر راستہ دینا شروع کیا۔ ربیعہ نے درس میں خلل پڑنے کے خیال سے سر جھکا لیا اور ایسے ہو گئے کہ کوئی انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ فروغ اس حالت میں ان کو شناخت نہ کر سکے، لوگوں سے پوچھا، من ھذا؟ فقالوا له ھذا ربیعہ بن ابی عبد الرحمن، یہ کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یہ ربیعہ بن ابی عبد الرحمن ہے۔ اب عبد الرحمن حضرت فروغ رحمۃ اللہ فرت مسرت سے بےتاب ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کا مرتبہ بلند کیا ہے۔ گھر واپس آئے تو بیوی سے بولے، میں نے آج تمہارے بیٹے کو ایسی شان میں دیکھا کہ کسی صاحب علم میں علم فقہ کو نہیں دیکھا۔ اب حضرت ربیعہ کی والدہ نے کہا کہ آپ کیا چیز زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ 23,000 دینار یا جاؤ منزلت علمی؟ فروغ بولے، اللہ تعالیٰ کی قسم یہ وجاہت زیادہ محبوب ہے۔ کہنے لگی، میں نے وہ سب روپیہ اس پر صرف کر دیا ہے۔ فروغ نے کہا، تم نے وہ روپیہ صحیح مصرف میں خرچ کیا، جزاک اللہ خیر۔